ہیلو ویورز، سیزن 4 کی اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ صاحب مصطفیٰ کے گھر آنے سے پہلے ایشر کو کچھ ڈونیشنز کے لیے شاپنگ کرنے کا کہتے ہیں دعا کے ساتھ جا کر، جس پر ایشر انکار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے آج کچھ اور کام کرنے ہیں۔ اسودہ صاحبہ نے اناس کو ٹکر دینے کے لیے اپنے بھائی کو بلایا ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ کام ان کے بیٹے نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے تنبیہ کرتی ہیں کہ نور کے سامنے ہم آئندہ بزنس کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اسودہ صاحبہ اسیل سے کہتی ہیں کہ ہمارا مین پرابلم اذلان ہے جو کہ خود کو باس سمجھ رہا ہے، جس پر اسیل کہتا ہے کہ میں اسی پر کام کر رہا ہوں، تم دیکھنا جلدی اس کی ہوا بھی نکل جائے گی۔ نور فراز سے پوچھتی ہے تم کل رات اسیل کے ساتھ تھے، تم جانتے ہو میں اسے نہیں پسند کرتی۔ فراز نور کی بات کو اگنور کرتا ہے، اتنے میں اسیل اور اسودہ آ جاتے ہیں۔ اسودہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسیل کا اسسٹنٹ آ رہا ہے اور وہ بھی اسی گھر میں رہے گا۔ اسیل کے پاس فراز کے لیے بھی ایک پلان ہے جو ہمیں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا، جس کے باعث فراز اور نور کے رشتے کی تلخیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ اس کے بعد سب ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں کہ فراز کو ایک میسج آ جاتا ہے۔ فراز اس کا رپلائی نور سے چھپ کر کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں دوستو فراز نور سے چھپ کر کس سے باتیں کرتا ہے؟ کیا وہ دعا ہے یا ایشل؟ اس کے بعد دوستو ایشل کو دکھاتے ہیں جو کہ خوب تیار ہو کر کسی سے ملنے جا رہی ہوتی ہے۔ ایشل نے صبح عبداللہ صاحب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ چیریٹی کے لیے جا رہی ہے، جبکہ ایشل جو ہے وہ لیو سے ملنے جاتی ہے ایک ہوٹل میں، جہاں لیو اس کا پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایشل کو دیکھ کر لیو کہتا ہے کہ مجھے لگا اس بوڑھے کے آنے کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر دو گی۔ اس پر ایشل کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہوں گی ہمیشہ۔ ایشل کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ دونوں کا کبھی بریک اپ ہوا ہی نہیں تھا اور یہ ساری چال صرف عبداللہ کو پھنسانے کی تھی۔ کیا ایشل نے کبھی عبداللہ سے محبت نہیں کی تھی اور کیا مریم کو صرف پیسے کے لیے مار دیا گیا؟ اس سین میں دکھاتے ہیں کہ دعا نائلہ سے ملنے اس کی امی کے گھر آئی ہوئی ہے کہ اسے نور آپا کی کال آتی ہے۔ نور آپا کہتی ہے کہ وہ آج گھر آنا چاہتی ہیں اپنے بابا اور بھائیوں سے ملنے، جس پر دعا انہیں بتاتی ہے کہ اس وقت تو گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ شام کو آ جائیے گا۔ اس پر نور نائلہ کو سلام کہتی ہے اور برا منہ بنا کر فون بند کر دیتی ہے۔ یوسف صاحب مصطفیٰ کو آ کر بتاتے ہیں کہ اسیل نے بھی اپنا ایک اسسٹنٹ رکھ لیا اور اس کو آپ کا پہلے والا کمرہ دے دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جا کر خبر لیتا ہوں۔ عمر اور عبداللہ صاحب آج مصطفیٰ سے ملنے ہاسپٹل گئے ہیں۔ عبداللہ صاحب عمر کا شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ آنے کے لیے۔ اس کے بعد دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جہاں عبداللہ صاحب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا اب کیسا ہے، جس پر ڈاکٹر کہتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اب بالکل پرسکون نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ پر بہت سے ٹریٹمنٹس اپلائی کیے لیکن شاکنگ ٹریٹمنٹ کا رزلٹ سب سے فاسٹسٹ اور بیسٹ تھا۔ ڈاکٹر صاحب مزید کہتے ہیں کہ آلدہ یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ اس کو سروائیو کر گیا۔ عبداللہ صاحب اور عمر کو پریشان ہوتا دیکھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جس حالت میں یہاں آیا تھا اس سے قدرے بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر سے مصطفیٰ سے ملنے کی پرمیشن مانگتے ہیں اور مصطفیٰ کے روم میں چلے جاتے ہیں، جہاں مصطفیٰ ان دونوں کا خوش دلی سے ویلکم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے انہیں کتنا مس کیا۔ دوستو یہاں مصطفیٰ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن کہانی میں ٹویسٹ ابھی باقی ہے۔ مصطفیٰ یہاں اپنے بیٹے اور نائلہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اس سے ملنے کیوں نہیں آئے، جس پر عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں گے ملنے جب وقت آئے گا۔ اس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ بہت ہی برا کیا ہے لیکن مجھے یاد نہیں آتا میں نے کیا کیا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر نے پہلے ہی عبداللہ صاحب سے کی تھی کہ شاکنگ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے مصطفیٰ اپنی میموری کھو سکتا ہے، لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کو صرف بیڈ ایونٹس نہیں یاد، باقی اپنے فیملی ممبرس تو سبھی یاد ہیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ انکل سے زینب صاحبہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اب کیسی ہیں، جس پر عمر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا بیبی 3 ماہ کا ہو گیا ہے۔ اس کا نام ہم نے کمال رکھا ہے۔ جب تم یہاں سے فری ہو جاؤ تو اپنے بھانجے سے ملنے ضرور آنا۔ اس کے بعد مصطفیٰ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بہت مس کرتا ہوں، آپ نائلہ سے بات کریں، آخر کو میں اس کا باپ ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے میرے بیٹے سے ملنے دے۔ جس پر عبداللہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے، میں اس سے ضرور بات کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ اس کے بعد نرس آ کر بتاتی ہے کہ وزٹنگ آور ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو یہاں سے جانا چاہیے۔ عبداللہ صاحب اور عمر کے جانے کے بعد مصطفیٰ کے جو ایکسپریشنز دکھائے جاتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ اس دفعہ کوئی بڑی پلاننگ کر رہا ہے۔ اسٹوری کو مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ ریکارڈ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔